ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ۔ پلوامہ میں حکام نے آزاد احمد تیلی کے رہائشی مکان کو کیا اٹیچ۔ حزب المجاہدین کے سابق کمانڈر ریاض نائکو کو پناہ دینے کی پاداش میں جائیداد ہوئی قرق۔ بی جے پی پارٹی کارکنوں کو چند افراد کی جانب سے مبینہ طور پر کیا گیا زد و کوب۔ پارٹی ارکان نے کیا احتجاج، خاتیوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ جموں کشمیر یو ٹی کے لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر راجیو رائے بھٹناگر نے ہندواڑہ میں عوامی دربار کا کیا اہتمام۔ ڈی ڈی سی ممبران، پی آر آئیز، تمام محکمہ جات کے افسروں کے علاوہ لوگوں کی بڑی تعداد نے کی شرکت۔ اور ڈوڈا خطے میں ہم آہنگی اور شمولیت کو فروغ دینے کے لیے ہندوستانی فوج نے انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم ڈوڈا میں گرلز باسکٹ بال مقابلے کا کیا انعقاد۔ افتتاحی تقریب میں لڑکی اور ان کے والدین نے کیا جوش و خروش کا مظاہرہ۔ جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں حکام نے بیگ پورہ اونتی پورہ علاقے میں آزاد احمد تیلی نامی ایک مقامی باشندے کے رہائشی مکان کو اٹیچ کر دیا ہے۔ اس پراپرٹی کو معروف عسکریت پسند اور حزب المجاہدین کے سابق کمانڈر ریاض نائکو کو پناہ دینے کی پاداش میں قرق کر دیا گیا ہے۔ این آئی اے کی خصوصی عدالت نے اس غیر منقولہ جائیداد کو اٹیچ کرنے کے احکامات صادر کیے تھے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عسکریت پسندوں کی بلا واسطہ یا بالواسطہ حمایت کرنے اور عسکریت پسندوں کو پناہ دینے کے الزامات میں 2 مکان اٹیچ کیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر میں حکام نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جنوبی کشمیر کے پلوامہ اور کولگام اضلاع میں 2 رہائشی مکانات کو اٹیچ کیا ہے۔ کولگام میں اٹیچ کیے گئے مکان میں سن 2019 میں انکاؤنٹر پیش آیا تھا، جس میں جموں کشمیر پولیس کے ایک ڈی وائی ایس پی امن کمار ٹھاکر اور ایک فوجی اہلکار ہلاک ہوئے تھے، جبکہ اس انکاؤنٹر میں 3 عسکریت پسندوں کو بھی ہلاک کیا گیا تھا۔ جنوبی کشمیر کے ہی پلوامہ ضلع میں اٹیچ کیے گئے مکان میں بھی سن 2020 میں ایک انکاؤنٹر پیش آیا تھا، جس میں معروف عسکری کمانڈر ریاض نائکو کو ہلاک کیا گیا تھا۔ جموں کشمیر پولیس کے مطابق کولگام میں ثناء اللہ میر نامی باشندے کے رہائشی مکان کو صوبائی کمشنر کشمیر سے ضروری اجازت نامہ حاصل کیے جانے کے بعد اٹیچ کیا گیا۔ اسی طرح کی ایک اور کارروائی میں پلوامہ ضلع کے بیگ پورہ اونتی پورہ علاقے میں این آئی اے کورٹ پلوامہ کی خصوصی عدالت کے احکامات کے پیش نظر آزاد احمد تیلی کی پراپرٹی کو اٹیچ کیا گیا۔ آزاد احمد تیلی اس وقت زیر حراست ہیں۔ انہیں ریاض احمد نائکو کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ عدالتی احکامات پر آزاد احمد کی غیر منقولہ جائیداد کو قرق کر دیا گیا ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں آج بی جے پی پارٹی کارکنان نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاج میں شامل لوگوں نے کہا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جنہوں نے پارٹی ارکان پر حملہ کیا ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی کے ضلع صدر محمد لطیف بٹ کی سرکاری رہائش گاہ پر مبینہ طور پر کچھ افراد نے آ کر بی جے پی ارکان پر حملہ کر دیا۔ ڈرائیوروں کے 2 وفود ایک تنازع کو حل کرنے میں مدد کے لیے ضلع صدر کی رہائش گاہ پر پہنچے تھے۔ دونوں وفود میں اختلاف کے باعث جھگڑا ہو گیا۔ نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کی کوشش میں پارٹی کارکنوں نے دونوں فریق کو احاطے سے ہٹانے کی کوشش کی، تاہم معاملہ اس وقت سنگین رخ اختیار کر گیا جب چند افراد دفتر میں داخل ہوئے اور پارٹی کے کارکنوں پر پرتشدد حملہ کر دیا۔ انہوں نے دھمکیاں بھی دیں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ ان کا یہ عمل بلا جواز اور تشویشناک بتایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے نیاز احمد نے بات کرتے ہوئے کہا کہ حملے کے ذمہ داروں کو پکڑ کر قانون کے مطابق ان سے نمٹا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہماری پارٹی کے کارکنوں کو بدنام کرنے کے ذمہ دار افراد کی نشاندہی کی جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بی جے پی ضلع صدر محمد لطیف بٹ نے ایس ایس پی پلوامہ سے فوری طور پر اس معاملے میں مداخلت کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ خاتیوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔
انہوں نے مزید کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جمہوریت، امن اور پلوامہ کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے اصولوں کی پابند ہے۔ ہم اپنی پارٹی کے کارکنوں کے خلاف تشدد اور دھمکیوں کی ایسی کارروائیوں کو برداشت نہیں کریں گے جو کمیونٹی کی خدمت کے لیے وقف ہیں۔ ہم تمام شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پلوامہ میں امن اور ہم آہنگی کو برقرار رکھیں اور ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں جو ہمارے علاقے کے امن و سکون کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ والی آئے، انہوں نے ہمارے ساتھ، ہمارے پریزیڈنٹ کے ساتھ، ہمارے آفس سیکرٹری کے ساتھ، ہمارے وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ ہاتھ ہپائی کی اور ان کو مارا پیٹا۔ تو ہم اس ضمن میں مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں ایس ایس پی پلوامہ ایڈمنسٹریشن سے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ میری آفس سیکرٹری کو مارا، میری وائس پریزیڈنٹ کو مارا، پھر جب مجھے بھی پتہ چل گیا، مجھے خطرہ لگ گیا، میں نے ان کو سمجھایا، سلجھایا۔ میں نے سوچا جب تک یہ باہر نہیں نکلیں گے مجھے بھی خطرہ ہے۔ ہمیں قانون پر وشواس ہے، ہمیں پولیس پر وشواس ہے۔ چاہے بی جے پی پارٹی کا کوئی ورکر غلط کریں گے اس کے لیے بھی قانون ہے، ہمیں قانون پر وشواس ہے۔ ہم نے قانون پر ہی چھوڑا، قانون جانے اور وہ جانے۔ جموں کشمیر یوٹی کے لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر راجیوی رائے بھٹناگر نے ہندواڑہ میں ایک عوامی دربار کا اہتمام کیا جس میں ڈی ڈی سی ممبران، پی آر آئیز، تمام محکمہ جات کے افسروں کے علاوہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر تمام محکموں نے انوائرمنٹ ہال ہندواڑہ کے احاطے میں اپنے ادارے کے سٹال سجائے جس کا ایڈوائزر نے از خود معائنہ کیا۔ اس موقع پر مشیر بھٹناگر کے ہمراہ ڈی ڈی سی چیئرمین کپواڑہ عرفان سلطان پنڈت، پوری نائب چیئرمین حاجی فاروق احمد، ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ، ایس ایس پی کپواڑہ یوگل منہاس، اے ڈی سی ہندواڑہ نذیر احمد موجود تھے۔ موصوف دن بھر انوائرمنٹ ہال ہندواڑہ میں عوام سے مخاطب ہوتے رہے جس دوران عوامی نمائندوں نے اپنے علاقوں کے مسائل سے بھٹناگر کو آگاہ کیا۔ اس دوران ڈی ڈی سی چیئرمین کپواڑہ، ڈی ڈی سی راجورہ کے علاوہ کئی عوامی نمائندوں نے خطاب کرتے ہوئے مشیر بھٹناگر کو جی ایم سی ہندواڑہ اور دیگر اہم زیر تعمیر پروجیکٹوں کے بارے میں آگاہی دی اور عوامی شکایتوں سے موصوف کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر موصوف نے عوام اور عوام کے نمائندوں، پی آر آئیز کے مسائل غور سے سنے اور انہیں بنیادی سطح پر حل کرانے کی یقین دہانی کی۔ اس موقع پر دربار میں موجود لوگوں نے زیر تعمیر کاموں اور رکے پڑے کاموں کو جلد مکمل کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کچھ آئیکونز جنہوں نے سوئم یہاں پر اپنی انڈسٹریز کھولی ہیں، اپنے انیشیٹوز لیے ہیں اور یہاں پہ ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ میں بھی اچھا کام ہو رہا ہے۔ تو سبھی یہاں کی پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے یہ پریاس رہے گا کہ جتنی بھی یہاں پر اس ڈسٹرکٹ کی کا جو پورا پوٹینشیل ہے اور سینئر جے این کے نیشنل کانفرنس کے ساتھی علی محمد ڈار سے ان کی بہن کے انتقال پر تعزیت کرنے کے لیے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ عمر عبداللہ نے زونی دورہ چاڈورہ کا دورہ کیا اور ان کی رہائش گاہ پر جا کر ان سے ملاقات کی۔ عمر اور فاروق عبداللہ مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہوئے اور سوگوار خاندان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ سو طاقت امس بغیر چھ کون وقت طاقت وچھو تھی یہ وقت روز ناو صرف تم سے باقی مٹ سورا سب فان ہو۔ ضلع انتخابی افسر گاندربل شیامبیر نے آج 2/1/2024 کوالیفائنگ تاریخ کے طور پر ضلع گاندربل کی رجسٹر سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ جاری خصوصی سمری نظر ثانی کے سلسلے میں ایک میٹنگ طلب کی اور اجلاس میں بھی شرکت کی۔ ایس ایس آر 2023-24 کے ہموار انعقاد کے حوالے سے
تفصیلی بات چیت کی گئی اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ضروری ہدایت دی گئی کہ وہ مقررہ ہدف کے حصول کے لیے افراد اور مشنری کو تیار کریں تاکہ کوئی اہل ووٹر پیچھے نہ رہ جائے۔ انتظامیہ کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے ہر پارٹی کے نمائندوں کو نامزد کرنے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے بوتھ لیول ایجنٹس کی فہرست فراہم کرنے کی درخواست کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ وہ نئے اہل ووٹروں کے اندراج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ بی اے جیز حلقوں میں بوتھ آگاہی گروپس کو ہدایت کی گئی کہ وہ تشکیل اپنے متعلقہ علاقے میں تشکیل دیں۔ ڈپٹی کمشنر کشتواڑ ڈاکٹر دیوینش یادو آئی اے ایس اور ان کی ٹیم کا ضلع کشتواڑ کے دور افتادہ کنٹواڑہ علاقے کا 2 روزہ دورہ آج کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ دور دراز کنٹواڑہ کے علاقے تک پہنچنے کے لیے ڈپٹی کمشنر نے اپنے افسران کی ٹیم کے ساتھ 12 گھنٹے کا طویل سفر کیا۔ یہ دورہ خصوصیت کا حامل ہے۔ تاریخی طور پر 1947 کے بعد سے اگرچہ عہدیداروں کے ذریعے دورے کیے جاتے رہے ہیں لیکن پہلی بار ڈپٹی کمشنر کنٹواڑہ علاقے کے شاندری پنچایت پہنچے۔ یہ مقامی شکایات کو دور کرنے اور ضلع انتظامیہ کشتواڑ کے ترقیاتی اقدامات کو فروغ دینے میں ایک اہم قدم ہے۔ وفد میں اے سی ڈی کشتواڑ منوج کمار، اے ڈی ایف سی ایس اینڈ سی اے شفقت کین، بی ڈی اور درابشالہ سی ایم او کشتواڑ ڈاکٹر ایم وائی میر، چیف ایگریکلچر آفیسر کشتواڑ امجد حسین ملک، نائب تحصیلدار اے ای پی ایم جی ایس وائی راجیش شرما کے علاوہ مختلف شعبہ جات کے افسران اور فیلڈ فنکشنرز نے شامل تھے۔ 2 روزہ دورے کے دوران ہفتے وار بلاک دیوس پروگرام کے سلسلے میں کنٹواڑہ کے بٹکوٹ گاؤں میں عوامی شکایت کا ازالہ کیمپ منعقد کیا گیا۔ کیمپ میں متعدد مقامی باشندوں، ممتاز شخصیات اور مقامی پنچایتی راج کے اراکین پی آر آئیز اداروں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ کیمپ میں بی ڈی سی کے چیئرمین درابشالہ سورج سنگھ، ضلعی افسران اے ای جل شکتی نوید احمد اور ریونیو اور آر ڈی ڈی اور زراعت، ریونیو اور دیگر لائن محکمے کے افسران اور فیلڈ کام کاج نے شرکت کی۔ اس موقع پر عوام کی شکایت کو سنا گیا اور انہیں جلد سے جلد نپٹانے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ موقع ملا پہلا ڈی سی بننے کا، کنٹواڑہ علاقے میں آنے کا، اور خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم لوگ یہاں پہ اچھی طرح سے آ پائے اور آپ کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ نیچے سے چل رہی تھی تو پورا راستہ بہت آرام سے بیتا۔ اور آج ہم یہاں پہ جو آ کے کھڑے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کی کوشش رہے گی اس کے لیے یہاں پہ جو پنچایت سیکریٹری ہیں کہاں ہیں، آپ نا ارشاد سے بات کرنا اے سی پی آفس میں، تو اس کے پاس 20-25 1 کلو واٹ کے سولر پڑے ہوئے ہیں، تو ایک وہ سولر لگا دے گا اس بلڈنگ میں جہاں پہ کی ایلوپیتھک کی ڈسپینسری۔ ڈوڈا خطے میں ہم آہنگی اور شمولیت کو فروغ دینے کے لیے ہندوستانی فوج نے انڈور سپورٹس اسٹیڈیم ڈوڈا میں گرلز باسکٹ بال مقابلے کا انعقاد کیا۔ گرلز باسکٹ بال مقابلے کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی جس میں لڑکیوں اور والدین نے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ یہ ٹورنامنٹ مختلف پس منظر اور برادریوں کی لڑکیوں کو دوستی، ہمدردی اور اتحاد کے احساس کو فروغ دینے کے لیے اکٹھا کرے گا۔ مقامی اسکولوں، کالجوں اور نوجوانوں کے گروپوں نے جوش و خروش کے ساتھ اس اقدام میں شمولیت اختیار کی۔ کل 6 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو ٹورنامنٹ کے دوران مقابلہ کریں گی۔ توقع ہے کہ اس ایونٹ سے نہ صرف باسکٹ بال کی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ ہوگا بلکہ اتحاد اور ہم آہنگی کے جذبے کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ ہمارا فرسٹ ٹائم میچ ہوا جو انڈین آرمی نے کروایا، اچھے سے میٹنگ کروا کے، مطلب انڈور پہلی بار اچھے سے رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ کروایا، سو ہم نے مطلب بہت انجوائے کیا اور فرسٹ ٹائم تھا۔ آگے بھی میچز ایسے ہوتے رہے، انڈین آرمی ایسے اور میچز بھی کرواتی رہے۔ اس سے پہلے کبھی ہم نے مطلب ڈوڈا میں کبھی پہلے نہیں کھیلا ہے میں نے باسکٹ بال میچ۔ میرا نام محسینہ ہے، میں گرین ماڈل اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج ہمارا فرسٹ ٹائم میچ ہے، مطلب پہلی بار آج ہم کھیلنے آئے ہیں اور پہلی بار ہمیں موقع ملا ہے انڈور گیمز کا اور موقع ملا ہے ہمیں انڈین آرمی کی طرف سے کھیلنے کا۔ سر میرا نام سمیہ ماگرے، میں گرلز ہائی سیکنڈری اسکول سے۔ بہت مزہ آیا، میں نے میٹنگ بھی فرسٹ ٹائم کھیلا، ایسے میں نے مطلب باہر کھیلا ہے، میں نے پریکٹس بھی کی ہے، بٹ میٹنگ میں میں نے فرسٹ ٹائم کھیلا، بہت اچھا رہا ہمارا اور ہماری ٹیم تھوڑی مطلب یہ ویک تھی تو بٹ سر ٹھیک ہے، آج مطلب اچھی طرح ہو گیا سارا کچھ۔ میرا نام ونود بندرال، ایکچولی میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ سے ہوں
یوتھ سروس اسپورٹس ڈپارٹمنٹ سے. تو اس کے تحت یہاں پہ آج ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. ایز اے آفیشیل باسکٹ بال کا ایک ٹورنامنٹ آرگنائز کیا ہے انڈین آرمی نے, جو آپریشن سدبھاونا انڈر سدبھاونا کے روپ میں لاسٹ ایئر بھی انہوں نے کرایا تھا, جس میں 8 سے 10 ٹیمیں آئی تھی. اور اس بار بچوں کے ایگزام چل رہے. شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور واڈارہ کیمپس کی زرعی یونیورسٹی میں آج سے ہفتہ بھر چلنے والی مشروم پروڈکشن ٹیکنالوجی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس میں کشمیر کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے بچوں نے شرکت کی. اس پروگرام کے مہمان خصوصی کے طور پر ڈین سکاسٹ واڈورہ کیمپس سوپور ڈاکٹر ریحانہ حبیب موجود تھیں. ان کے ہمراہ کالج کے طلباء بھی شریک ہوئے. چھوٹے بزنس اونرز ہیں, انجینئرز ہیں, بالکل بہت زیادہ ایجوکیٹڈ یوتھ آئے ہیں, اور ان کا یہ مقصد ہے کہ وہ سیکھیں گے کہ مشروم کو کیسے ہم پروڈیوس کریں اور اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیا اگر وہ اپنی ایگریپرینیورشپ اس میں سٹارٹ کریں گے تو ان کو کیا چاہیے ہوگا آگے. اور ایک تو اس میں اسکل سیکھیں گے, اور اس کے بعد اس کا وہ پوری پروڈکشن ٹیکنالوجی کو سیکھیں گے. ایک تو مشروم پروڈکشن ٹیکنالوجی, اور تھوڑا بہت ہم ان کو اسپون کے بارے میں بھی سمجھا دیں گے. اس ٹریننگ کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ ہم بے روزگار نوجوانوں میں ایک روزگار کا ذریعہ ایگریکلچر لینڈ دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے, مگر مشروم میں ہمیں ایک اپارچونیٹی ہے کہ ہم ایک کمرے میں ورٹیکل سپیس کا استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ ہم پروڈکشن لیں گے. تو اس سے نہ کہ وہ اپنے لیے روزگار پیدا کریں گے بلکہ دوسروں کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں. اس پروگرام ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر تصدق حسین نے جمعرات کو میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے این ای پیز کے نفاذ اور کشمیر کے اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات کے حوالے سے بات کی. سری نگر کے بی ایڈ کالج میں اساتذہ کو ان کی ڈگری مکمل کرنے پر مبارکباد پیش کی گئی اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے, اور بعد میں ایک ایگزیبیشن کا بھی افتتاح کیا گیا جس میں طرح طرح کے ماڈلز کی نمائش کی گئی. آج جو ان فیکٹ وی آر ان دا فیز آف امپلیمنٹنگ نیشنل ایجوکیشن پالیسی, تو اس فیز میں ہم جا رہے ہیں. وی آر ہیئر کی جو ہماری ایفرٹس ہیں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ہماری ٹیچرس ہیں بی ایڈ ٹریننگ کر رہے ہیں, اور جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں وہ آر ان فیز آف کمپلیٹنگ دا سیشن. تو اس لیے ہم آج یہاں آئے تھے. موسم ابھی ٹھیک ہے, آپ نے ہاف جیکٹ لگایا ہے, جب آپ 2 سویٹرز لگائے, جیکٹ لگائے. ہندواڑہ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں آج اچانک افراتفری مچ گئی جب وہاں پر کسی بچی نے پیپر سپرے کلاس روم میں کھول دیا اور درجنوں طلبہ بے ہوش ہو گئیں. انہیں فوری طور پر جی ایم سی ہندواڑہ اسپتال منتقل کیا گیا. بتایا جاتا ہے کہ اسکول میں سیلف ڈیفنس پروگرام پچھلے 12 روز سے چل رہا تھا اور بچیوں کو سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ دی جا رہی تھی. اس دوران کلاس روم میں اچانک ایک بچی نے پیپر سپرے کھولا اور یہ حادثہ پیش آیا. اسپتال انتظامیہ کے مطابق تمام بچیاں خطرے سے باہر ہیں. سپورٹس ہیں یہاں پہ ہمارا ایک اسکول ہے گرلز ہائر سیکنڈری اسکول, وہاں پہ کچھ بچوں کو سیلف ڈیفنس پروگرام کوئی چل رہا تھا. تو اسی نے اسنا میں پروگرام چل رہا تھا تو کچھ پیپر سپرے ان کے ہاتھ میں آیا ہے, تو اس کی جانکاری دی جا رہی تھی. تو ان کے کہنے کے مطابق کسی بچی نے وہ سپرے کھولا ہے تو اچانک سے وہ پریس ہو گیا, تو اٹ ہیز اسپریڈ امنگ گرلز جو وہاں پہ بھی اس ارد گرد بچیاں تھیں, تو وہ سپرے انہوں نے انہیل کیا ہے. تواریخی حیثیت رکھنے والے ضلع اننت ناگ سے محض 10 کلومیٹر کی دوری پر بیج بہاڑا نامی حلقہ قائم ہے جو اپنے لہلہاتے چنار کے درختوں کی وجہ سے کافی مقبول ہے. قصبہ بیج بہاڑا یوں تو دریائے جہلم کے کنارے آباد ہے, لیکن وہیں اس قصبے کی خاصیت یہ بھی ہے کہ مرکزی سرکار کی جانب سے کئی سال قبل سنگم لے کر اونتی پورہ تک انڈسٹریل زون قرار دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے علاقے کے بیشتر آبادی بیٹ کی صنعت کے ساتھ وابستہ ہے. وہیں بیج بہاڑا میں قائم بالمولہ سنگم کے لوگ کئی سالوں سے ایک عوامی پارک کی تعمیر کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ یہ مقام سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن سکے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع فراہم ہو سکیں. بالمولہ سنگم کے لوگوں کے مطابق گزشتہ کئی سال قبل مرکزی سرکار کی جانب سے دریائے جہلم کے متصل ایک عوامی پارک بنانے کا فیصلہ لیا گیا, لیکن 4 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی نامعلوم وجوہات کی بنا پر پارک کا تعمیری کام جوں کا توں بنا ہوا ہے. مقامی لوگوں کے مطابق علاقہ کافی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ
بیٹ کی صنعت کے لیے کافی مقبول ہے، جس کی وجہ سے علاقے میں سیاحوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق اگر مذکورہ جگہ پر پارک تعمیر کی جاتی ہے تو ایگری ٹورزم کے ساتھ ساتھ بیٹ انڈسٹری کو کافی وسعت ملے گی۔ مقامی لوگوں کے مطابق نیشنل ہائی وے سے گزرنے والی گاڑیاں اکثر و بیشتر اس مقام پر رکتی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں سیاحوں کے لیے کوئی خاص تفریحی مقام موجود نہیں ہے۔ پارک کی تعمیر سے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق سنگم نہ صرف سیاحوں بلکہ عام عوام کے لیے بھی تفریح کا ایک بہترین مقام بن سکتا ہے۔ کوکرناگ میں سرونند کول پریمی کا یوم پیدائش منایا گیا۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے حلقہ انتخاب کوکرناگ کے صوف شالی علاقے میں قائم ہائر سیکنڈری اسکول میں شری سرونند کول پریمی کا یوم پیدائش منایا گیا۔ پروگرام کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اننت ناگ بشیر احمد نے کی۔ اے ڈی سی کے ہمراہ چیف ایجوکیشن آفیسر اننت ناگ کے بڈیال اور دیگر کئی افسران موجود تھے، جبکہ پروگرام میں اسکول انتظامیہ کے ساتھ ساتھ اسکولی طلباء کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ پروگرام میں محکمہ تعلیم کے جوائنٹ ڈائریکٹر محمد جہانگیر کھانڈے مہمان ذی وقار کے بطور شامل رہے۔ اس موقع پر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول صوف شالی کا نام تبدیل کر کے سرونند کول پریمی کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ مقررین نے سرونند کول پریمی کی سوانح پر مفصل روشنی ڈالی۔ اس موقع پر مقررین نے سرونند کول پریمی کی خدمات کو یاد کیا۔ کول نے سماج کے تئیں کس قدر اپنے فرائض انجام دیے اور خاص طور سے انہوں نے جموں کشمیر میں آپسی بھائی چارے کو فروغ دینے میں کافی اہم کردار ادا کیا۔ اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔ پلوامہ میں حکام نے آزاد احمد تیلی کے رہائشی مکان کو کیا اٹیچ۔ حزب المجاہدین کے سابق کمانڈر ریاض نائکو کو پناہ دینے کی پاداش میں جائیداد ہوئی قرق۔ بی جے پی پارٹی کارکنوں کو چند افراد کی جانب سے مبینہ طور پر کیا گیا زدوکوب۔ پارٹی ارکان نے کیا احتجاج، خاتیوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ جموں کشمیر یو ٹی کے لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر راجیوی رائے بھٹناگر نے ہندواڑہ میں عوامی دربار کا کیا اہتمام۔ ڈی ڈی سی ممبران پی آر آئیز، تمام محکمہ جات کے افسران کے علاوہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے کی شرکت۔ اور ڈوڈا خطے میں ہم آہنگی اور شمولیت کو فروغ دینے کے لیے ہندوستانی فوج نے انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم ڈوڈا میں گرلز باسکٹ بال مقابلے کا کیا انعقاد۔ افتتاحی تقریب میں لڑکیاں اور ان کے والدین نے جوش و خروش کا کیا مظاہرہ۔ جے کے ایل ڈائری میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔